السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، صدر اجلاس، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ کرام، مہمانان عظام اور میرے عزیز ہم سفر رفقا، آج کے اس سہ روزہ سالانہ مشترکہ اجلاس میں میرا موضوع سخن ہے ذکر الہی کی اہمیت. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کرے. عبادتیں بہت ساری ہیں، ان میں سے ایک عبادت ذکر الہی ہے. ذکر الہی غافل بندے کو اللہ کی یاد دلائے، وہ ذکر الہی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. ذکر الہی کی اہمیت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ نے ذکر کا تذکرہ قرآن پاک میں متعدد مرتبہ کیا ہے. حدیث کے اندر ذکر کرنے اور نہ کرنے والے کی مثال بتاتے ہوئے کہا کہ ذکر کرنے والا ایک زندہ کی طرح ہے، جو ذکر نہ کرتا ہو وہ ایک مردہ کی طرح ہے، وہ زندہ رہ کر بھی ایک مردہ ہے. محترم سامعین کرام، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کسی نہ کسی چیز کو بڑی اہم تصور کرتا ہے. کسی کے پاس مال و دولت ہے، کسی کے پاس شہرت ہے، کسی کے پاس آل اور اولاد کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، مگر قرآن میں اللہ نے ذکر کو بہت بڑی چیز بتلایا. کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے. محترم سامعین کرام، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. اللہ رب العالمین کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. محترم سامعین، دلوں کا سکون ذکر کرنے سے ملتا ہے. آج کا یہ دور مشکلات کا دور ہے. ان مشکلات دور کے اندر ہر ایک آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ سکون و اطمینان کی زندگی بسر کریں، تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. اللہ رب العالمین کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین و اطمینان حاصل ہو سکتا ہے. محترم سامعین کرام، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے بندے اور بندیوں کو اللہ نے مغفرت کر دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. محترم سامعین کرام، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. ذکر کرنے والا بندہ کامیابی حاصل کرتا ہے. ذکر کرنے والا بندے کی زندگی سکون و اطمینان کے ساتھ گزرتی ہے. ایمان والے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے. ذکر کرنے والے بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. محترم عزیزان گرامی، ذکر الہی پر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا ایک مشہور واقعہ سماعت فرمائیے. صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کا قرآن تلاوت کرتے ہوئے ذکر الہی میں مشغول تھے. اللہ کے نبی کا گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی ٹہرتے ہیں، سنتے ہیں. صبح ہوئی، اللہ کے نبی ابو موسیٰ سے کہتے ہیں یا ابا موسیٰ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اے ابو موسیٰ، اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کے مزامین میں سے ایک مزمار یعنی خوبصورت آواز عطا کی ہے. اس پر ابو موسیٰ کہتے ہیں اگر اللہ کے نبی اگر مجھے معلوم ہوتا آپ سن رہے ہیں تو اور خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا. اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا کثرت سے ذکر کریں جیسا صحابہ کیا کرتے تھے. اور اللہ نے چھوٹے چھوٹے باتوں پر بڑے بڑے وعدے کہے ہیں، جیسا کہ جو دن میں ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے اللہ اس کو جنت میں ڈر لگاتے ہیں. جو دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، گرچہ کیا اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو.
نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمارا آپ کو کثرت سے ذکر کرنے والا بنائے، آمین۔